اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک شخص کے گھر میں ایک سانپ رہتا تھا۔ سب گھر والوں کو اس کا مسکن رہنے کا مقام بھی معلوم تھا۔ سانپ روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتا تھا جس کا وزن 1 مسکال ہوتا۔ صاحب مکان روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈا لے آتا۔ اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اس معاملہ کو پوشیدہ رکھیں، کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ یہ سلسلہ چلتا رہا، حاصل کرتا رہا انڈا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا۔ سانپ کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ فوراً بکری کی موت واقع ہو گئی۔ سب گھر والے بہت غضبناک اور پریشان ہوئے تو اس شخص نے کہا، ہمیں سانپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا غم کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سال کے شروع میں سانپ پھر باہر آیا اور اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا۔ گدھا فوراً مر گیا۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا میں صبر کروں گا، اس کے بعد ہرگز صبر نہیں کروں گا۔ پھر 2 سال تک سانپ نے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ تمام گھر والے سانپ سے بہت خوش ہونے لگے اور اس کے معاملے کو لوگوں پر پوشیدہ رکھا۔ پھر ایک دن سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا۔ مالک پہنچا لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سانپ کا زہر بہت خطرناک ہے، یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان میں سے کسی کو ڈس لے۔ اسی سوچ و پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اس نے کہا، سانپ کی وجہ سے مجھے مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو فائدہ اس کے سونے کے انڈوں کی وجہ سے مجھے حاصل ہو رہا ہے وہ نقصان سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس لالچی شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو بھی ڈس لیا۔ اس نے فوراً طبیب کو بلایا لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا کہ سانپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور غضبناک ہو کر کہا، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس موذی کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سن لی تو کچھ دنوں تک غائب رہا اور اس طرح انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا۔ جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے، وہاں دھونی دی، خوشبو مہکائی اور اس طرح پکارے، اے سانپ، تو دوبارہ ہمارے پاس آ جا، ہم نہ تجھے ماریں گے اور نہ کچھ کہیں گے، جلدی سے ہمارے پاس آ جا۔ سانپ نے یہ سنا تو واپس آ گیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول چکے تھے اور ایسے رہنے لگے گویا اس موذی جانور سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہ ہو۔ پھر ایک دن سانپ نے سوتے ہوئے اس کی زوجہ کو بھی ڈس لیا۔ وہ شدت درد سے چیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا، نہ اولاد رہی نہ ہی بیوی۔ بالآخر اس نے سانپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے رکھ دیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس موذی سانپ کو جلد از جلد قتل کر دے، تو اس نے اسے قتل کرنے کے معاملہ میں بڑی بے احتیاطی برتی۔ اس کا دھوکہ اور برائی تیرے سامنے کب کی ظاہر ہو چکی تھی، تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر آیا اور سانپ کی گھات میں بیٹھ گیا۔ اچانک سانپ کے بل کے قریب اسے ایک نایاب موتی نظر آیا جس کا وزن 1 مسکال تھا۔ موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ لالچ کے عمیق گڑھے میں گرتا ہی چلا گیا۔ شیطان نے اسے بہکایا تو دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا، زمانہ طبیعتوں کو مختلف کر دیتا ہے، اس سانپ کی طبیعت بھی مختلف ہو گئی ہوگی۔ جس طرح سونے کے انڈوں کے بجائے یہ موتی دینے لگا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا، لہذا مجھے سانپ سے بے خوف ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سانپ کے بل کے قریب جھاڑو دی، خوشبو مہکائی، پانی چھڑکا تو سانپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگا۔ اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی سابقہ دھوکہ بازی کو بھول گیا۔
پھر اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈال کر ایک گڑھا کھودا اور موتی زمین میں دبا دیا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات کو سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگیں تو پڑوسی بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان بھی دے دی؟ وہ لالچی شخص خاموش رہا اور سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے فعل سے معذرت کی۔ دوستوں اور عزیزوں نے کہا، آج کے دن تیرے نزدیک اس مال کی کوئی وقعت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ حالانکہ ہم سب نے اسے کہا تھا کہ اس موذی سانپ کو فوراً ہلاک کر دینا، لیکن مال و دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد راہب نے کہا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سانپ والی حکایات جاننے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اعمال اس قول کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جاننے کے باوجود بھی غافل ہیں۔